کے شکر گزار ہیں آج کے اس دن کے لیے، اور خاص طور پر اس وقت کے لیے جب ہم خدا کا کلام سیکھنے کو ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا نام سلویسٹر شیفرڈ ہے اور میرا تعلق سینٹ پیٹرز چرچ آف پاکستان سے ہے، جہاں میں خدا کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایم ڈف کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سینٹ تھامس تھیولوجیکل کالج سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر رہا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس مبارک دن کے لیے۔ آسمانی باپ، ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری نصیحت و رہنمائی کر، تاکہ آسمانی باپ ہم اپنی زندگی کو باعث برکت بنانے والے ہو سکیں اور اپنے چال چلن سے تیرا جلال ظاہر کرنے والے ہو سکیں۔ میری ساری منت اور التجا کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج کے دن ہم اپنی رہنمائی کے لیے عہد جدید میں سے خطوط کے حصے میں سے سیکھیں گے فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت سے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کر لوں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس راست بازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجہ تک پہنچوں۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کے دن ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام کے لیے، جو ہمارے لیے نصیحت اور رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور جب ہم دورانیہ وقت کی بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں بہت سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، بہت سے لوگ اپنی زندگی میں روز بروز پریشانیوں کا تجربہ کرتے ہیں۔ ایک اسکالر اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کرسچن لائف از لائک اے کلائمبنگ آن ماؤنٹین، کہ مسیحی زندگی تو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا ہو، کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے ایک بڑے پہاڑ کی جانب چڑھنے کے لیے، اور اس پر چڑھتے وقت اس کا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے، اور پھر وہ چڑھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن کئی بار
ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے، اس کی وہ جو جوش ہوتا ہے، اس کا جو ولولہ ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے، اور اس وقت وہ رکتا ہے اور پھر اس سفر کی طرف دیکھتا ہے جو اس نے پہلے طے کیا ہوتا ہے، اور وہ وقت اسے ایک بار پھر امید دلاتا ہے کہ جب میں اتنا سفر طے کر کے آگے بڑھ چکا ہوں تو آگے بھی میں بڑھ سکتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جب ہم مسیحی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو مسیحی زندگی بھی اسی طور سے مشکلات سے گزرتی ہے۔ جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرتے ہیں، اور پھر اس وقت میں ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم پہلے اپنی مشکلات سے نکلے ہیں۔ یاد رہے، دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، پہلے جو کہ مشکل وقت میں خدا کے حضوری میں جھک جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ جن کو ان کے مترادف کم مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جن کے حالات اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں غرور، تکبر جیسی بلا بھی پائی جاتی ہے۔ آج جو حوالہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھا گیا، فلپیوں کے نام خط کا مقصد مسیحی یگانگت کو فلپیوں کے لوگوں تک پہنچانا تھا، فلپیوں کی کلیسیا کے لوگوں تک مسیحی زندگی کے بارے میں انہیں آگاہ کرنا تھا کہ کس طرح ہم مسیح میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر ترقی کر سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ ہاؤ وی کین گرو ان کرائسٹ، کہ ہم مسیح یسوع میں کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں اور ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس پورے حوالہ کا جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو باتیں خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بیان کر رہا ہے، یہ باتیں اس کی زندگی تبدیل ہونے کے بعد ظاہر ہوئی۔ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 3 بار خدا کے بندہ کی زندگی کی تبدیلی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ایک بار ڈائریکٹلی اور پھر 2 بار انڈائریکٹلی۔ پہلی بار وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جب اس کی زندگی تبدیل ہوئی، اور پھر 2 بار اسی واقعے کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جب دمشق کی راہ پر خداوند یسوع مسیح نے اسے چن لیا اور پھر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ لیکن اس تبدیلی کے وقت اس کے جو زندگی کے اندر جو تبدیلی آ رہی تھی، اس کا ذکر وہاں پر ایسا نظر نہیں آتا۔ فزیکلی چینجز تو ضرور نظر آ رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں پر چھلکے آ گئے، اور پھر خدا کا بندہ جب اس پر دعا کرتا ہے تو پھر وہ چھلکے گر گئے۔ لیکن ایموشنلی جو چینجز تھی، ان کے اثرات خدا کا بندہ اس خط میں لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی بدلنے کے بعد اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان باتوں کو آج کے حوالے میں خدا کے بندہ نے بیان کیا ہے۔ جب خدا کا بندہ مقدس پولس رسول انجیل کی منادی کرتا، اس وقت اس سے بہت سے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، کیونکہ یونانی لوگوں میں بھی وہ جا کر خدا کے نام کا پرچار کرتا، مسیح کی خوشخبری کو پہنچاتا تھا، تو اس وقت اس سے بہت سے سوال و جواب کیے جاتے تھے، کیونکہ گریک یعنی یونانی لوگ زیادہ تر اپنی عقل پر توجہ کرتے تھے، اپنی عقل
اور اپنے فہم کا غرور رکھتے تھے۔ اور اس وقت میں خدا کا بندہ اپنی زندگی کے بارے میں جب یہاں پر بیان کرتا ہے، ان سے بات کرتے ہوئے اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جب اس کی پرانی زندگی کا، گزشتہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ زندگی آج کے وقت سے بہت مختلف تھی جو وقت اس ٹیکسٹ میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مسیحیوں کو ستاتا تھا، انہیں مارتا تھا، انہیں دکھوں سے گزارتا تھا اور پھر ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر اس کی اس زندگی سے بدلنے والے اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یوں فرماتے ہیں، گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر جسم پر بھروسے کی بات کی جائے تو میں بھی عقل اور فہم کے حساب سے کسی سے خود کو کمتر نہیں جانتا، میں بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو زوراور سمجھتا ہوں اور کسی سے کمتر نہیں ہوں اگر جسم کے اعتبار سے بات کی جائے۔ اور پھر آگے وہ یوں بیان کرتا ہے کہ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلہ سے ہوں۔ قوم اسرائیل جو کہ خداوند کی چنندہ قوم تھی، اور وہ قوم اس بات پر فخر بھی کرتی تھی کہ خداوند کے چنندہ لوگ صرف ہم لوگ کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بات خدا کے بندہ کی زندگی میں تھی کہ وہ بنیامین کے قبیلہ سے تھا، اور بنیامین کے قبیلہ سے ہوتے ہوئے اس کو یہ فخر تھا کہ میں اس قبیلہ سے ہوں جس میں سے اسرائیل کا پہلا بادشاہ چنا گیا، یعنی ساؤل بادشاہ، جس کو خدا نے بڑی برکت دی، گو کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی لیکن خدا کی مرضی کے مطابق اسے چنا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساؤل اس کا نام پہلے رکھا گیا تھا، کیونکہ اسرائیل میں اس نام کو بڑی شہرت حاصل تھی، کیونکہ ان کے بادشاہ کا یہ نام تھا جو پہلا بادشاہ اس وقت مقرر ہوا۔ اور پھر اسی طرح باقی بادشاہ بھی جو خداوند نے اسرائیل کو دیے، ان کے نام اپنی اپنی جگہ بہت شہرت رکھتے ہیں، جس طرح داؤد اور پھر ساؤل اور پھر سلیمان، اسی طرح سے خدا کا بندہ اس نام سے بھی جو تھا وہ روشناس تھا، اور پھر اس کا نام بھی اس کی ماں نے چونکہ وہ بنیامین کے قبیلہ سے تھا ساؤل نام رکھا۔ اب وقت ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا ویورز۔ دوبارہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ پولس رسول کی زندگی پر غور کر رہے تھے کہ اس کا نام ساؤل کیوں پہلے رکھا گیا تھا، اس کی ماں نے اس کا نام ساؤل کیوں رکھا، اور پھر جب ہم آگے مسیح میں آنے کے بعد اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پہلے کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو کسی طور بھی وہ کسی سے کمتر نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کا مغالطہ اور پھر اس کی بحث و مباحثہ دوسرے قوم کے لوگوں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہوتا تھا تو وہ جسمانی اعتبار سے یہ بات کرتا ہے کہ میں کسی طور بھی کسی سے کمتر نہیں ہوں، یعنی کہ بنیامین کے قبیلہ سے ہوں، قوم اسرائیل کا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں، اور پھر فریسی ہوں، یعنی کہ شرع کا معلم، شرع کو بھی میں
اچھے سے سمجھتا ہوں اور پھر شریعت کے مطابق میں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اور پھر جب ہم اس کی زندگی میں تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس تمام غرور کو جو جسمانی اعتبار سے اس کی گزشتہ زندگی میں پایا جاتا تھا اس کو وہ کوڑا سمجھتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ نقصان سمجھتا ہے، کیونکہ وہ چیزیں اسے خدا سے دور لے کر جاتی تھیں، کیونکہ وہ چیزیں اسے اس خدا کے نزدیک ہرگز نہیں کر سکتی تھیں۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ یعنی کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو اس میں فخر کو ڈالتی تھیں، جو اس کے اندر فخر کو پیدا کرتی تھیں، اس نے ان تمام چیزوں کو کوڑا سمجھا۔ اور یہ ایسا کوڑا جب ہم اس لفظ کا مطالعہ یونانی زبان میں کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ ایسا کوڑا ہے جو کہ دوبارہ استعمال نہ کیا جا سکے، ریفربش نہ ہو، اور پھر وہ ایسے کوڑے کے ساتھ اپنی گزشتہ زندگی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی کہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے کا وہ نہیں سوچ رہا۔ اور پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ایسے لگتا ہے کہ مسیح کو حاصل کر لینا چاہتا ہے، اس کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ وہ مسیح کو پہننا چاہتا ہے، اس کی باتوں سے اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ خدا کا بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی اور پھر فلپیوں کی کلیسیا کے لوگوں کی زندگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جو اس کلام کو سن رہے ہیں مسیح کو پہننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ اس کی باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے راست بازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں۔ وہ ان باتوں کو معلوم کرنا چاہتا ہے جو کہ مسیحی ایمان کا ایک بڑا قیمتی حصہ ہے، ایک بڑا خاص حصہ ہے، یعنی کہ مسیح کا دکھوں میں جانا اور پھر اس کا موت کو حاصل کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ جو شخص اس تین باتوں پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیحی کہلاتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے مسیح کو جاننے کی بات کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو پہلے وہ مسیح کے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے، اور پھر وہ موت کی اور پھر اس کے دکھوں کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ خدا کا بندہ ریورسبلی ان باتوں کو سمجھ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے پہلے جی اٹھے مسیح کا تجربہ کیا ہے، اس نے پہلے اس مسیح کو دیکھا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا اور موت اور قبر پر غالب آیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے کہ میں اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو معلوم کروں، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے دکھوں میں شریک ہونے سے مشابہت حاصل کروں، یعنی کہ اس کے دکھوں کو جبکہ پولس رسول کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پولس ان رسولوں میں شمار نہیں تھا جس نے مسیح یسوع کو دکھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن خدا کا بندہ اس کے دکھوں سے مشابہت کس طرح سے حاصل کرتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح سے حاصل کرتا ہے کہ جب خدا کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے اس کی منادی کرتے ہوئے، انجیل کی خوشخبری کرتے ہوئے جب اسے ستایا جاتا تھا، جب اسے پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا،
جب اسے سنسار کیا جاتا تھا تو اس طرح سے وہ مسیح کے دکھوں میں شریک ہونے سے مشابہت حاصل کرتا تھا۔ یاد رہے، مسیحی زندگی کو صرف گزارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ان دکھوں میں بھی ہم مسیح سے مشابہت حاصل کریں۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم اس کے نام کا اقرار دلیری کے ساتھ کریں گے۔ وہ کب ہوگا؟ جب بھی ہمیں اس کے نام کو، انجیل کی گواہی کو دینے کا موقع ملے گا، ہم دلیری کے ساتھ اس گواہی کو دیں گے۔ اگرچہ اس بات میں آپ کے اوپر مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، یا پھر دکھوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ مسیح کے دکھوں کے ساتھ مشابہت کو حاصل کر رہے ہیں، مسیح کے دکھوں میں شریک ساتھ ہیں اس کے، اور پھر اس وقت میں خدا آپ کو سنبھالے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ اس آیت میں ایک ڈسسیٹسفیکشن سی خدا کے بندہ کی باتوں میں نظر آتی ہے۔ اب بھی جبکہ وہ مسیح کو قبول کر چکا ہے، جب مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس کی زندگی بدل گئی ہے، تو بھی وہ چاہتا ہے کہ میں بڑھتا جاؤں اور اسے حاصل کر لوں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں مسیح کو پہن لوں، مسیح تک رسائی کو حاصل کروں، اور اس چیز کو پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز آپ کی اور میری زندگی میں مسیح ہے۔ مسیح کو دوڑا ہوا، بڑھتا ہوا حاصل کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس کی زندگی سے مسیح کا جلال ظاہر ہو سکے، کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مسیح کا جلال ظاہر کرتا تھا، اور وہ یہی التماس آپ سے بھی کرتا ہے اور مجھ سے بھی کرتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا تھا، تاکہ تمہیں لوگ اس کے نام سے پہچانیں۔ اور یاد رہے، جب آپ کا تعلق مسیح کے ساتھ گہرا ہوگا تو پھر دنیا کی خواہشیں آپ کو کبھی گراوٹ کا سبب نہیں بننے دیں گی، اور خداوند آپ کو برکت دے گا، اور آپ کے اوپر تمام مشکلات جو آتی ہیں ان سے آپ کو رہائی بخشے گا، اور آپ اس ابدی تاج کو حاصل کرو گے جو اس نے اپنے مقدسین کے لیے رکھے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کے دن کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کی سچائیوں کو شیئر کر سکوں، اس کے کلام کی باتوں کو بیان کر سکوں، اور ہم اپنی نصیحت کو حاصل کر سکیں۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کے بندہ کے لیے، سرفراز ولیم صاحب کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہیں، جن کو خدا نے بڑی برکت بخشی ہے، اور پھر خدا ان کو اس بڑے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اپنے ویژن کو خدا نے اسے دیا، اور انہوں نے یہ چینل جو بنایا ہے، اس کے وسیلہ سے کلام کو اور کلام کی سچائیوں کو آگے دنیا تک لے کر جایا جاتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے ہم اپنے سروں کو کچھ دیر کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اور اس وقت میں آپ کے لیے اور پھر اس چینل کے لیے میں برکت چاہوں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ خداوند قادر مطلق خدا باپ، تو جو آسمانی مقاموں میں رہتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو عبدالآباد تک قائم ہے، تو جو آسمانی باپ حشمت، جلال اور آسمانی باپ سلطنت کرنے والا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خاص طور پر اس پلیٹ فارم کے لیے جس کے وسیلہ سے تیرے کلام کی عمیق باتوں کو دنیا تک پہنچایا جاتا ہے۔ آسمانی باپ، کہ تیرے کلام کو ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جو اسے سن نہیں سکتے،
ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے لیے آسمانی باپ روز کی روٹی ہے اور آسمانی باپ مکمل غذا ہے اور ہمیں روحانی طور پر تجھ میں بڑھنے اور ترقی کرنے کا سبب ٹھہرتی ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آسمانی باپ اس وقت میں تیرے بندہ کے لیے برکت چاہتے ہیں، اپنے بندہ کو بڑی برکت بخش دے تاکہ اسی طرح سے تیرے نام کے جلال کے لیے کام کرتا رہے اور آسمانی باپ اپنے آپ کو تیرے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرائے۔ آسمانی باپ اس وقت میں برکت چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کلام کو سنا ہے۔ آسمانی باپ اپنے لوگوں کو بڑی برکت بخش دے تاکہ اس کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر کرنے والے ہو سکیں۔ میری اس ساری منت اور التجا کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔